بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے بھارت کو فوری طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات دی ہیں تاکہ وہاں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے اس کی مدد کی جا سکے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 1633 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,87,951 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے سعودی عرب کی جانب سے ایران کے ساتھ امن بحال کرنے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے، اور اسرائیل میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ میں بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھارت کو فوری طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایت دی ہیں تاکہ وہاں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے سلسلے میں اس کی مدد کی جا سکے۔ اس سے پہلے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی، جس کے دوران انہوں نے قطر کی جانب سے بھارت کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ قطر نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ تعاون بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کا سلسلہ بدستور جاری رکھا جائے۔ اجلاس میں کابینہ نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہیلتھ کیئر کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کو ملک کے اندر ہیلتھ سروسز فراہم کرنے کی جو اجازت دی گئی تھی، ان سروسز کی ریشو 50% تک محدود کر دی گئی ہے۔ اس فیصلے پر کل سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ کابینہ نے یہ فیصلہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اس اپیل کی حمایت کرتا ہے کہ اس خطے کے لیے ایک ایسی خارجہ پالیسی اختیار کی جائے جس کی بنیاد اچھی ہمسائیگی اور مذاکرات پر مبنی ہو، اور اس خطے کے ممالک میں ایران بھی شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں اس خطے اور پوری دنیا کے ممالک کے لیے امن و استحکام اور سلامتی کے حصول پر زور دیا ہے۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی سعودی عرب کے شہر العلا سربراہ کانفرنس کے اعلامیے کے تحت قطری سعودی فالو اپ کمیٹی کا دوسرا اجلاس وزارت خارجہ میں منعقد ہوا ہے، جس میں علاقائی امور کے لیے قطر کے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی سفیر علی بن فہد الحاجری نے اجلاس میں شریک قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ سعودی عرب کے وفد کی قیادت سعودی وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری برائے سیاسی اور اقتصادی امور سفیر عید بن محمد التقافی نے کی۔ فالو اپ کمیٹی کا مذکورہ اجلاس دونوں برادر ممالک کی لیڈرشپس کے ارادوں اور العلا سربراہ کانفرنس کے اعلامیے میں موجود امور پر عمل درآمد کے تحت منعقد ہوا، جو دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کا آئینہ دار ہے۔ ریاست قطر کے انیشیٹو پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس کے تحت ہر سال مارچ کی 10 تاریخ کو خواتین ججز کا عالمی دن منایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل مندوب شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے مذکورہ قرارداد کی منظوری سے پہلے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ خواتین ججز کا عالمی دن پبلک کارپوریشنز اور اتھارٹیز میں خواتین کی بھرپور شرکت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور عدلیہ کا شعبہ بھی ان اداروں میں شامل ہے۔ قرارداد کی منظوری سے پہلے 72 ممالک نے اس کی اسپانسرشپ کا اعلان کیا۔ ان میں متعدد عرب ممالک بھی ہیں، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور الجزائر بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 687 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 1633 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,87,951 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کرونا وائرس کے 5 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ نئے کیسز میں 342 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 345 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ دریں اثنا حمد میڈیکل کارپوریشن HMC کے بلڈ ڈونر سینٹر کو او نیگیٹو اور پازیٹیو خون کی اشد ضرورت ہے۔ HMC کا یہ بلڈ ڈونیشن سینٹر حمد جنرل ہاسپٹل کے قریب واقع ہے، جو صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک اور شام 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک سوائے جمعے کے ہفتے کے تمام دنوں میں کھلا رہتا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کی موجودہ حالات میں حمد میڈیکل کارپوریشن نے تمام لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ خون کی عطیات وصول کرنے کے لیے انتہائی مؤثر حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران گزشتہ ایک ہفتے میں روزانہ 3 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، جبکہ اس وبا سے ہونے والی ہلاکتیں 2 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ اس وبا کی شدت کی وجہ سے وہاں کے صحت کے نظام کو شدید مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ بھارت میں تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اب تک 18 ملین لوگ کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ پاکستان نے چین کی 3 کمپنیوں سے کرونا وائرس کی 13 ملین ڈوزز کی خریداری کی ہے۔ یہ ڈوزز آئندہ 2 ماہ کے عرصے میں ڈیلیور کر دی جائیں گی۔ نیپال کے دارالحکومت کاٹھمنڈو اور دیگر شہروں میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے حکومت نے لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق نیپال میں کرونا وائرس سے 3,13,000 افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 30,200 ایکٹیو کیسز ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 3,200 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس ماؤنٹ ایورسٹ کے بیس کیمپ میں بھی پہنچ گیا ہے، جہاں سینکڑوں کوہ پیما اس وقت موجود ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس کے مریضوں اور اموات میں اضافے کو روکنے کے لیے کل جمعرات کے دن سے ملک گیر مکمل لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، جو 17 مئی تک رہے گا۔ ترکی کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 37,312 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے، جبکہ وائرس سے 353 اموات ہوئی ہیں۔ نئے اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے حکومت نے کہا ہے کہ اندرون ملک ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنے کے لیے سرکاری منظوری درکار ہوگی۔ تمام اسکول، کالج اور دیگر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کے معاملے میں ایک اسٹرکٹ کیپیسٹی لمٹ مقرر کر دی گئی ہے۔ برازیل میں کرونا وائرس کے سبب 4 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جو تعداد کے لحاظ سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ وبا کے آغاز کے بعد سے لے کر اب تک زیادہ اموات رواں ماہ اپریل کے دوران ہوئی ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس ایڈہینم نے دنیا کے ممالک سے کہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین کی مساوی رسائی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین نیشنلزم ناجائز اور غیر دانشمندانہ پالیسی ہے۔ ایک بزنس رپورٹ کے مطابق دنیا میں ایئر لائن انڈسٹری وسیع پیمانے پر ویکسین کے استعمال کے ذریعے وبائی مرض کرونا وائرس سے چھٹکارے کے بعد ہوائی سفر کی بحالی کی تیاری کر رہی ہے۔ بہت سے انڈسٹری ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ہوائی سفر کی بحالی کے بعد ایئر لائن انڈسٹری کو پائلٹس کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات کا انکشاف طیارہ ساز کمپنی بوئنگ نے اپنے ایک بیان میں کیا ہے۔ بیان میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ آنے والے 20 برسوں میں عالمی سطح پر 6,05,000 نئے کمرشل پائلٹس کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی جانب سے ایران کے ساتھ امن بحال کرنے کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ عمل مسلم امہ کے لیے باعث تقویت ثابت ہوگا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ریاض تہران کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، جبکہ سعودی عرب قریبی دوست ہے۔ چنانچہ دونوں ملکوں کے مابین امن کی جانب یہ قدم امت مسلمہ کے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔
اور اسرائیل کے شمالی علاقے میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ میں بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں درجنوں افراد قتل کر ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروسز کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ بھگدڑ اس وقت ہوئی جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک سالانہ مذہبی تقریب میں شرکت کر رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسے ایک بھاری تباہی قرار دیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے بھارت کو فوری طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات دی ہیں تاکہ وہاں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے اس کی مدد کی جا سکے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 1633 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,87,951 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے سعودی عرب کی جانب سے ایران کے ساتھ امن بحال کرنے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور اسرائیل میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ میں بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔